کبھی کسی دور افتادہ پہاڑی گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی نور اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا مگر قدرت کی خوبصورتی سے مالا مال۔ نور کا بچپن سادگی اور محنت میں گزرتا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جبکہ نور روزانہ اپنی بھیڑوں کو چراگاہ میں لے جاتی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنی چھوٹی سی لاٹھی ہاتھ میں پکڑتی اور بھیڑوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتی۔ وہ ان سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کی سہیلیاں ہوں۔ گنگناتی ہنستی، تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور کبھی پرندوں سے دوستی کرتی۔ نور کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی مگر اس کا دل قیمتی تھا۔ ہر کسی کی مدد کرنا، ہنستے ہوئے سب کی فکر کرنا اس کی فطرت تھی۔ ایک دن جب نور اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک نئی چراگاہ کی طرف گئی تو اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، بال بکھرے، کپڑے میلے اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ نور فوراً اس کے قریب گئی، پانی کی بوتل نکالی اور پیش کی۔ امی جان، اب بہت تھکی ہوئی لگتی ہے، پانی لیجیے۔ بوڑھی عورت نے پی کر سکون کا سانس لیا۔ نور نے اپنی روٹی بھی آدھی کر کے دی۔ خاتون نے اسے محبت سے دیکھا اور کہا، بیٹی تم بہت خاص ہو، تم نے میرے دل کو چھو لیا۔ یہ لو، یہ ایک مٹر کا دانہ ہے، مگر یہ عام نہیں، جادوئی ہے۔ اسے زمین میں بو دو اور صبح دیکھنا قدرت تم سے کیا کہتی ہے، مگر یاد رکھو اسے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ نور نے دانہ لیا، شکریہ ادا کیا اور سوچتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ نور نے رات کو وہ دانہ اپنے باغیچے میں بو دیا۔ صبح جب سورج نکلا تو حیرت انگیز منظر اس کے سامنے تھا۔ وہاں ایک سبز چمکدار پودا تھا جس پر شیشے جیسے مٹر لگے تھے۔ نور نے جیسے ہی پہلا مٹر کھولا، اس میں سے سونے کے سکے نکلے۔ وہ بھاگ کر ماں باپ کو دکھانے گئی۔ سب حیران اور خوش تھے، مگر نور کو بوڑھی عورت کی بات یاد تھی، صرف اپنے لیے مت رکھنا۔ نور نے سب سے پہلے اپنے والدین کی ضروریات پوری کی، ٹوٹی چھت بنوائی، بھیڑوں کے لیے باڑ لگوائی اور خود کے لیے ایک گرم چادر لی۔ پھر وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کے لیے کپڑے، کتابیں اور جوتے لائی۔ اسکول جو بند پڑا تھا اسے دوبارہ کھولا گیا۔ نور نے ہر دن صرف ایک مٹر استعمال کیا، باقی چھوڑ دیتی تاکہ نعمت ختم نہ ہو۔ جلد ہی پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا کہ نور کے پاس کوئی خزانہ ہے، مگر سب اس کی نیکی اور سخاوت سے متاثر تھے۔ ایک دن شہر سے ایک امیر تاجر آیا۔ اس نے نور سے پودا خریدنے کی پیشکش کی، 10 تھیلے سونا دینے کو تیار تھا، مگر نور نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ میرے لیے امانت ہے اور اس کا مقصد صرف فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ بانٹنا ہے۔ تاجر نے چوری کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے مٹر توڑا وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ قدرت نے لالچ کو سزا دی۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھی عورت دوبارہ آئی، مگر اس بار وہ معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد نور جیسا حالہ تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی، چہرے پر سکون۔ اس نے نور سے کہا، بیٹی تم نے جادوئی دانے کا صحیح استعمال کیا۔ تمہاری نیکی، سادگی اور اخلاص نے تمہیں قدرت کے رازداروں میں شامل کر دیا۔ اب یہ پودا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جہاں تم جاؤ گی روشنی اور بھلائی پھیلاؤ گی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حقیقی خزانہ دل کی روشنی ہے، نہ کہ سونے کے سکے۔ نور کی نیکی نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ پورے گاؤں کو روشنی بخشی۔ وہ ایک عام چرواہی لڑکی تھی مگر اس کے کردار نے اسے غیر معمولی بنا دیا۔ نیکی کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، لالچ تباہی لاتا ہے، سخاوت کامیابی، سچائی اور خلوص کے آگے جادو بھی جھک جاتا ہے۔